ایران کے شہید رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ مشہد میں ادا۔ نماز جنازہ شہید کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ حسینی خامنئی نے پڑھائی۔ امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید سپریم لیڈر کو آخری الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ لاکھوں افراد شریک۔ شہید کی میت عراق سے ایران لائی گئی۔ ایرانی فضائیہ کے طیاروں نے جسد خاکی لانے والے طیارے کو حصار میں لے کر مشہد ایئرپورٹ پہنچایا۔ بدھ کو میت کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس اور نجف میں حضرت علی کے روضوں پر لے جائی گئی۔ عراق میں 1 کروڑ سے زائد سوگواروں نے شرکت کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فون۔ خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف امریکی حملوں کی مذمت کی۔ عباس عراقچی کی عمانی وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ تینوں وزراء خارجہ نے کشیدگی میں اضافہ روکنے کے لیے سفارتی چینلز استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ بھارت دہشت گرد تنظیموں کو اسلحہ اور پیسہ دیتا ہے۔ افغانستان سے مل کر یہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور کچھ خارجی ہاتھ بھی ہیں جن کا ذکر ابھی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صاف صاف بتا دیا، اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ وفاقی حکومت، فیلڈ مارشل اور بلوچستان حکومت تمام وسائل کے ساتھ دہشت گردی کا فتنہ ختم کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آخری فساد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیاں اور بھارت کے خلاف مارکہ حق کی کامیابی دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے خلاف دشمن مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے سفر پر آگے بڑھے گا۔ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ، گورنر بلوچستان، وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ مانگی ڈیم حملے میں شہید 14 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ شہداء کو سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ 7 شہداء کے لواحقین کا میتوں کے ہمراہ کوئٹہ میں کوئلہ پھاٹک کے مقام پر دھرنا جاری۔ زیارت میں بھی ڈپٹی کمشنر کمپلیکس کے باہر متاثرہ خاندانوں کا دھرنا 4تھے روز میں داخل۔ لواحقین کا دہشت گردی کے واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ 6 جولائی کو کچ منگی میں 21 پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا کر شہید کیا گیا تھا، جن کی میتیں گزشتہ رات سول اسپتال کوئٹہ لائی گئی تھیں۔ واقعے میں 2 SHO سمیت 9 اہلکار شہید ہوئے تھے، جبکہ ایک DSP سمیت 8 اہلکار محفوظ رہے تھے۔ کوئٹہ کے علاقے ہنہ اڑک میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنا جاری۔ دھرنے کے شرکاء کا ہنہ اڑک کے واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے اور مغویوں کو بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ دھرنے کے باعث ایئرپورٹ روڈ آلمو چوک پر ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ 5 جولائی کو ہنہ اڑک میں ہونے والے حملے میں 4 افراد جاں بحق اور 11 لاپتہ ہوئے تھے۔ ایران میں کنارک، بوشہر اور بندر عباس میں اب سے کچھ دیر پہلے دھماکے سنے گئے۔ 2 روز کے دوران ایران میں 170 سے زائد اہداف پر امریکی حملے، 14 افراد شہید، 78 زخمی ہو گئے۔ حملوں میں ریلوے پل، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار کی بندرگاہ کے کنٹرول ٹاور کو بھی نقصان پہنچا۔ ریلوے تنصیبات پر حملوں کے بعد تہران مشہد ٹرین سروس معطل۔ ایران کے صوبہ گلستان میں چین اور روس سے ملانے والے ریلوے کوریڈور کا پل بھی تباہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فضائی دفاعی نظام، ڈرون، میزائل ذخائر، فوجی کشتیاں اور لاجسٹک انفراسٹرکچر نشانہ بنے۔ حملوں کا مقصد ایران کی آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جون کے مقابلے میں اس بار 14 گنا زیادہ ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے قطر، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے۔ اردن کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ایران کی جانب سے 8 میزائل فائر کیے گئے، جنہیں مار گرایا گیا۔ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی فوج کا کویت میں پیٹریاٹ میزائل نظام کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
ایرانی فوج نے کہا کہ قطر میں پیشگی اطلاعی نظام اور بحرین میں امریکی فوج کے تیل ذخائر کو ہدف بنایا گیا۔ کارروائی میں مختلف ڈرونز بڑی تعداد میں استعمال کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے اب حملہ کیا تو خطے میں دیگر امریکی اڈوں پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی معاہدے پر مذاکرات کا واشنگٹن میں آغاز۔ تجارت اور ٹیرف سے متعلق امور پر تفصیلی بات چیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ پر مذاکرات جمعے کو بھی جاری رہیں گے۔ سن ہے گل پلازا کیس کی تفتیشی رپورٹ عدالت نے مسترد کر دی۔ تحریری حکم نامے میں لکھا کہ تفتیشی افسر نہ صرف سرکاری اداروں کے مجرمانہ غفلت کی تحقیق میں ناکام رہا بلکہ اس نے گل پلازا میں سیفٹی رولز کی خلاف ورزیوں کا تعین بھی نہیں کیا۔ تفتیشی افسر نے زبانی بتایا کہ کمشنر رپورٹ پولیس فائل میں موجود نہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ رپورٹ پولیس فائل کا حصہ تھی۔ 70 سے زائد قیمتی انسانی جانیں ممکنہ مجرمانہ غفلت سے ضائع ہوئیں۔ ذمہ داروں کا تعین ناگزیر ہے۔ عدالت نے لکھا کہ خود سرکاری وکیل نے پولیس چالان میں نقائص کی 2 بار نشاندہی کی، 2 بار چالان واپس کیا، پھر بھی تفتیشی افسر نے نقائص دور نہ کیے۔ عدالت پولیس کی تفتیش تسلیم کرنے کی پابند نہیں کہ اس کی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ اب ڈی ایس پی رینک کے افسر سے تفتیش کرائی جائے جو ایس بی سی اے کی کارکردگی کا جائزہ لے کہ اس کے ہوتے کیسے 1102 دکانیں 1153 دکانیں بن گئیں۔ سول ڈیفنس سے فائر سیفٹی انسپیکشن کا ریکارڈ لیا جائے، دیکھیے کہ کیا کے ایم سی اور ضلع انتظامیہ نے فائر آڈٹ کیا تھا۔ کراچی کی ضلعی عدالت کا اینکر مرید عباس قتل کیس میں ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت کا حکم۔ قتل کے 7 سال بعد سنائے جانے والے فیصلے میں شریک ملزم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری۔ عدالت نے ملزم کو 5-5 لاکھ روپے مقتولین کے ورثاء کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے عادل زمان کو اشتہاری قرار دے رکھا ہے۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی اور سائبر کرائم سمیت مختلف جرائم سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور بڑا چیلنج قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں پولیس سربراہان کی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جو قومی سرحدوں پر نہیں رکتے بلکہ ماورائے سرحد ہیں۔ دہشت گردی، منظم جرائم، سائبر کرائم، منشیات سمگلنگ، انسانی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ سے ہر ملک متاثر ہے۔ ان چیلنجز کے تناظر میں بین الاقوامی تعاون آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر گفتگو، پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر بھی بات چیت۔ شارجہ سے پاکستان واپسی پر سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے نجی کارگو کمپنی کے طیارے کے لاپتہ عملے اور بلیک باکس کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ جلد زیر آب سرچ آپریشن بھی متوقع۔ ذرائع کے مطابق طیارے کا ملبہ تیز لہروں کے باعث دور تک پھیل چکا ہے۔ سمندر میں تیز اور اونچی لہروں سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بلیک باکس، مزید ملبے اور ارکان کی تلاش کے لیے پاکستان نیوی اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کے وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ورلڈ کپ فٹ بال فائنل مرحلے کا آغاز۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوارٹر فائنل میں فیورٹ فرانس کا مراکش سے مقابلہ۔ گولڈن بوٹ کی ریس میں شامل فرانس کے اسٹرائکر کیلین امباپے نگاہوں کا مرکز۔ امباپے اب تک 7 گول سکور کر چکے ہیں۔ حریف مراکش کی ٹیم کا اٹیک اور ڈیفنس دونوں ہی زبردست۔ میگا ایونٹ کا دوسرا کوارٹر فائنل اسپین اور بیلجیم کے درمیان کل رات 1 بجے کھیلا جائے گا۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا مصر ارجنٹینا میچ کے تنازع پر موقف سامنے آ گیا۔ فیفا کے مطابق مروان عطیہ کا لیسانڈرو مارٹنز کے پاؤں پر قدم رکھنا واضح فاؤل تھا۔ وی اے آر کا فیصلہ درست تھا۔ محمد صلاح اور جولیان الواریز کے پیروں کے درمیان رابطہ نارمل فٹ بال کانٹیکٹ تھا، اسے فاؤل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ گول سے پہلے ہونے والے فاؤل پر وی اے آر کسی بھی مرحلے کا جائزہ لے سکتا ہے۔ وقت یا فاصلے کی کوئی حد مقرر نہیں۔ مصری فٹ بال فیڈریشن نے ریفری پر جانبداری کا الزام عائد کرتے ہوئے فیفا میں باقاعدہ درخواست دائر کی تھی کہ ارجنٹینا اور مصر کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے ریفری اور آفیشلز کو آئندہ کے میچز سے باہر کیا جائے۔ فیفا نے الزامات بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ریفریز کی دیانتداری پر سوالات مسترد کر دیے۔
خیبر پختونخوا کابینہ نے خیبر پختونخوا ہیلتھ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس. اسپتالوں کی بحالی اور اپ گریڈیشن رواں مالی سال میں مکمل کرنے کی ہدایت. سہیل آفریدی نے کہا کہ 3 ماہ بعد دوبارہ جائزہ اجلاس ہوگا. نمایاں پیش رفت نظر آنی چاہیے. مجوزہ ہیلتھ سٹی منصوبے پر پیش رفت مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت. کہا کہ ہیلتھ سٹی کا قیام ناگزیر اور حکومت کی اولین ترجیح ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہوا افسوسناک ہے. بے امنی اور انتہا پسندی سے نکلنے کا راستہ قوم کا اتحاد ہے. پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے تیسری عالمی جنگ کو رکوایا. یہ اسرائیل کی چال تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے. عرب دنیا اور عالم اسلام سے اپیل ہے کہ آپس میں بیٹھ کر معاملات حل کریں. محرم میں پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد ہوا. ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اسلام کے نام پر دہشت گردی بے گناہ لوگوں کے قتل کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کسی بھی بے گناہ کے قتل کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا. صدر وفاق المدارس العربیہ اور دارالعلوم کراچی مفتی محمد تقی عثمانی کا کرپٹو کرنسی سے متعلق فتویٰ. مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ ماہرین کے اب تک کی تحقیق اور رائے کے مطابق کرپٹو کرنسی مال نہیں ہے بلکہ کھاتے میں فرضی نمبروں کا اندراج ہے. مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ چاہے USDT میں ہو یا کرپٹو ٹوکن کی صورت میں کرپٹو کرنسی سے خریدنا جائز نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کے صاحبزادے حسن عثمانی نے تصدیق کی ہے کہ کرپٹو کرنسی سے متعلق سامنے آنے والا فتویٰ مفتی تقی عثمانی کا ہی ہے. لاہور کے علاقے اچرا میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے 10 سال کی بچی کی لاش برآمد. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دی گئی. پولیس کے مطابق بچی کے گلے پر پھندے کا نشان ہے. تفتیش جاری. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ HIV کی ایک بڑی وجہ رات کو نوجوان نسل کی نائٹ پارٹیز ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کے اجلاس میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ نائٹ پارٹیز میں ڈرگز کے استعمال کے بعد نوجوان نسل کی جنسی سرگرمیاں بھی HIV کے بڑھنے کی وجہ ہے. نائٹ پارٹیز میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں اس پر تشویش ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے ایک سال میں ریکارڈ $6.77 ارب بھیجے. دبئی سے پاکستان آنے والی رقوم 10 سال میں دگنے سے زیادہ ہو گئیں. دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے مالی سال 1 جولائی 2025 سے 30 جون 2026 کے دوران پاکستان کو $6.77 ارب امریکی بھیجے. دبئی پاکستان کو سب سے زیادہ رقوم بھیجنے والا شہر بن گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب پاکستان کو سب سے زیادہ ترسیلات زر بھیجنے والا ملک رہا. اینڈی برنم کے بلا مقابلہ وزیر اعظم برطانیہ منتخب ہونے کے امکانات روشن. لیبر رہنما نے سر کیئر سٹارمر کی جگہ لینے کے لیے 322 لیبر اراکین پارلیمنٹ کی نامزدگیاں حاصل کر لیں. لیبر قیادت کے امیدوار کو 81 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوتی ہے. نامزدگیوں کا مرحلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا. ومبلڈن ٹینس کا فائنل اس بار جمہوریہ چیک کی 2 کھلاڑیوں کے درمیان ہوگا. پہلے سیمی فائنل میں جمہوریہ چیک کی کیرولینا موکووا نے امریکی کھلاڑی کوکو گف کو 6-2, 1-6 اور 7-6 سے شکست دی. دوسرے سیمی فائنل میں جمہوریہ چیک کی لنڈا نوسکووا نے یوکرین کی مارتا کوستیوک کو ہرا دیا. دونوں میچ جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے گئے. پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کا منفرد ریالٹی شو آنے والی قسط میں ایک دلچسپ مقابلہ لے کر آ رہا ہے. چنے گئے الفاظ پر ریپرز کی پرفارمنس کس طرح سے ہپ ہاپ کا جلوہ بڑھا رہی ہیں. دیکھیے ریپ آئیکن پاکستان میں جمعے کی رات 10 بجے صرف جیو پر.